اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ فیصل حدیث بٹ میرے پاس ایک دوسری دھماکے دار خبر ہے۔ خبر یہ ہے کہ ایک ملاقات ہوئی آئینی سربراہ ڈاکٹر عارف الوی سے دو بڑوں کی، وہ پورے میڈیا کی شان بن گئی، سب کو پتہ لگ گیا، سب نے اپنے اپنی رائے دی۔ ایک دوسری ملاقات بھی ہوئی ہے، وہ ملاقات چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب سے ہوئی ہے۔ پورا پاکستان یہ سمجھ رہا ہے اور یہ اس وقت منتظر ہے اس بات کا کہ وہ عمران اپنی ریٹائرمنٹ سے قبل عمران خان کو فیسیلیٹیٹ کر کے کسی طریقے سے جائیں گے۔ وہ کریں گے ضرور عمران خان کو فیسیلیٹیٹ، پر کس طریقے سے کریں گے اس بات پہ وہ کنونس ہو چکے ہیں مکمل طور پہ۔ میں آج اپنے پروگرام میں آپ کو بہت بڑی خبریں دینے جا رہا ہوں، وہ یہ کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمران کو فزیکلی کوئی ریلیکسیشن دینے میں کامیاب نہیں ہوں گے، پر عمران کے موقف کی، عمران کے بیانیے کی توقیت کے لیے ایک ایسا فیصلہ دیں گے جو پورے پاکستان کے لوگ جو ان کی اس بات پہ مخالفت کر رہے تھے کہ یہ ایک مخصوص پارٹی کے سربراہ کی حمایت کر رہے ہیں اور انہیں ریلیکسیشن دے رہے ہیں، وہ اس ملک سے کرپشن کے باعث بننے والے ان سیاستدانوں کے خلاف ایک بڑا فیصلہ دے کے جائیں گے جو ان کے جانے کے بعد صدیوں یاد رکھا جائے گا۔ ناظرین، میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ میں آج اپنے پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ فیصلہ کیا ہوگا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ اس سے کون کون افیکٹ ہوگا اور ان پہ کتنے کتنے کروڑوں اربوں روپے کے کیسز ہیں، اور یہ برا وقت دوبارہ کس کس پہ آنے والا ہے جو اس وقت یہ سوچ رہے تھے کہ وہ نہاتے دھوتے گھوڑے کی طرح پاک ہو کے تو اب لندن اور دبئی کی پرفضا مقام پہ موجود ہیں، ان کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے یہ آگے چل کے میں آپ کو پروگرام میں بتاؤں گا۔ تو ناظرین، اس آپ کو پتہ ہے کہ آئینی ترمیم کا ایک کیس ہے جو چیف جسٹس نے اپنے پاس فیصلہ محفوظ رکھ لیا ہے اور یہ کہا ہے کہ میں اپنی ریٹائرمنٹ سے قبل اس کا فیصلہ کر کے جاؤں گا۔ وہ ایک بینچ ہے، بینچ کے تمام ججز اس بات پہ کنونس ہیں کہ یہ نیب کی آئینی ترمیم کس قانون اور ضابطے کے تحت کی گئی، اس کی ایسی بھیانک مثالیں ہیں کہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ اب حالات یہ ہیں کہ اس وقت جو اس ترمیم کے بعد سب سے زیادہ جو افیکٹ ہوا ہے، سب سے زیادہ جس کو فائدہ ہوا ہے اس ملک میں آئینی ترمیم کر کے، یعنی کہ عوام کا کیا شرکیہ اور یہ کیا کر رہے ہیں، آئینی ترمیم کر کے سب سے زیادہ جو فائدہ ہوا ہے وہ سابق وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کا ہوا ہے۔ اس کے بعد پی ڈی ایم کے سینئر وزراء اس سے بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے تھے۔ اس کے علاوہ میاں نواز شریف صاحب کو ہوا ہے، آصف علی زرداری صاحب کو ہوا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہوا ہے، مریم نواز صاحبہ کو ہوا ہے، فریال تالپور صاحبہ کو ہوا ہے، کراچی کے جو سسٹم کا سربراہ ہیں، اسحاق ڈار صاحب کو ہوا ہے، خواجہ محمد آصف صاحب کو ہوا ہے، خواجہ سعد رفیق صاحب کو ہوا ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کو ہوا ہے، جوید لطیف صاحب کو ہوا ہے، مخدوم خسرو بختیار صاحب، عامر محمود کیانی صاحب، اکرم درانی صاحب، سلیم مانڈی والا، نور عالم خان جو آج کل اسٹینڈنگ کمیٹی کے احتساب کے سربراہ بنے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ جزاک اللہ جی، اس ملک کا واقعی اللہ حافظ ہے۔ نواب اسلم رئیسانی صاحب کو فائدہ ہوا ہے جی، ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب کو فائدہ ہوا ہے، نواب ثناء اللہ ظاہری صاحب کو فائدہ ہوا ہے، برجیز طاہر صاحب کو فائدہ ہوا ہے، نواب علی وسان صاحب کو فائدہ ہوا ہے، شجیل انعام میمن صاحب کو فائدہ ہوا ہے، وزیر اعظم پاکستان، نگران وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ صاحب کو فائدہ ہوا ہے، لیاقت جتوئی صاحب کو فائدہ ہوا ہے، امیر مقام بگٹی صاحب کو فائدہ ہوا ہے، جعفر خان مدخیل صاحب کو فائدہ ہوا ہے، گورنر گلگت بلتستان سید مہندی شاہ صاحب کو فائدہ ہوا ہے۔ اب ان لوگوں کو جو فائدے ہوئے ہیں ان میں سب سے پہلے میں بات کروں گا شہباز شریف صاحب کے کیسز کی۔ شہباز شریف صاحب کا لال سہانرا نیشنل پارک کے قریب 1400 کنال سرکاری اراضی کی غیر قانونی الاٹمنٹ سے متعلق کیس بھی اس ترمیم سے ختم ہو گیا تھا۔ آپ اندازہ لگا لیں 1400 کنال، ٹھیک ہے جی، یہ اس ترمیم سے ختم ہو گیا تھا کہ نہیں، یہ نہیں اس کی ذات میں آتے، یہ اینٹی کرپشن انکوائری کر لے گی، چھوڑیں اس کو، چھوٹی بات ہے، ٹھیک ہے جی۔
اچھا جی، اس کے بعد اگلا جو سکینڈل تھا وہ 14 سے 18 تک وزیر اعظم کے طیارے کے غیر قانونی استعمال کے حوالے سے وزیر یعنی کہ اس وقت شہباز شریف وزیر اعظم نہیں تھے، ان کے بھائی نواز شریف وزیر اعظم تھے، ان کے خلاف ایک کیس بنا تھا کہ وزیر اعظم کا طیارہ غیر قانونی طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ شہباز شریف اور دیگر کے خلاف انکوائری بھی ختم کر دی گئی تھی، یہ نیب میں انکوائری تھی۔ علاوہ ازیں سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے خلاف نیشنلائزیشن ایکٹ 1974 کے خلاف ورزی کرتے ہوئے ZTBL زرعی ترقیاتی بینک، ٹھیک ہے جی، یہ KCO کی غیر قانونی تقرری سے متعلق زرعی ترقیاتی بینک کے CEO کی غیر قانونی تقرری کی تھی، جو غالباً اب میرے خیال وہ طلت محمود صاحب ان کا نام تھا، آئی تھنک سو کہ وہ وفات پا چکے ہیں، تو وہ نواز شریف صاحب کے گہرے دوست تھے اور اسحاق ڈار صاحب نے تقرری کی تھی، تو ان کے خلاف بھی یہ انکوائری نیب میں پینڈنگ تھی، ترمیم کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ سابق وزیر ریلوے سعد رفیق صاحب کے خلاف انکوائری بھی بند ہو گئی۔ PTI کے رہنما شوکت علی یوسف زئی کے خلاف بطور وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا اختیارات کے ناجائز استعمال کی انکوائری بھی متاثر ہوئی۔ اچھا، اس میں ان تمام سکینڈل میں یہ پلی لی جاتی تھی کہ یہ چلے میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ سابق وزیر صحت اور عمران خان صاحب کے قریبی دوست عامر کیانی صاحب کے خلاف ادویات کی قیمتوں کے تعین کی پالیسی بناتے ہوئے اختیارات کے ناجائز استعمال، یعنی کہ قیمتیں جب بڑھا رہے تھے تو وہ یہ ڈرگ مافیا سے مستفید ہوئے تھے، وہ انکوائری نیب میں ہو رہی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے فائدہ اٹھایا تھا، ظاہری بات ہے، ان سے کک بیکس لیے تھے اور ان سے پیسے لیے تھے، وہ اربوں روپے میں پیسے دیتے ہیں، لاکھوں روپے میں کروڑوں روپے میں نہیں دیتے، یہ ذہن میں رکھیں۔ PTI کے سابق وفاقی وزیر خسرو بختیار صاحب، مخدوم ہاشم جواں بخت صاحب، کتنے خوبصورت نام ہے، یہ دونوں بھائی ہیں، جنوبی پنجاب سے، ان کے خلاف بھی انکوائریاں ختم ہو گئی تھیں۔ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین جی آصف علی زرداری صاحب جو دبئی فرار ہو چکے ہیں، جو لانچوں میں پیسے ادھر سے بھیجتے تھے کراچی سے دبئی، اور ان کی بہن فریال تالپور صاحبہ جو کراچی سسٹم کا سربراہ کے طور پر جانے جاتی ہیں۔ فریال تالپور صاحبہ جو ہیں، ان کی انکوائری ختم ہو گئی تھی۔ اچھا، اس میں ہوا یہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف انکوائری ہو رہی تھی نیب میں، وہ بند ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ جو انکوائری ہو رہی تھی نور عالم کے خلاف، جو انکوائری تھی وہ اثاثہ جات، آمدن سے زیادہ اثاثہ جات کی انکوائری تھی، یہ بھی بند ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو میں بتاؤں تو یہ کیسز جو ہے نا، ان میں جو ترمیم کی گئی نیب کی نئی ترمیم کے تحت انکوائری کے مرحلے میں 755 کیسز اور انویسٹیگیشنز کے مرحلے میں یہ بند کر دیے گئے تھے۔ ان کی رقم 500 ملین سے کم بنتی تھی، یعنی کہ ہو سکتا ہے 1 ملین کم بنتی ہو۔ قانون کی دوسری ترمیم سے متاثر ہوئے تھے 168 کیسز آمدن سے زائد اثاثوں کے سیکشن 213 اور 9AV کیسز سیکشن فلاں کے تحت آتے تھے۔ اس طرح دھوکہ دہی سے متعلق 89 کیسز متاثر ہوئے تھے۔ مزید برآں سابق وزیر دفاع خواجہ آصف کے خلاف کینٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کی منظوری اور پرائیویٹ افراد کی زمینیں حاصل کرنے اور لوگوں کو دھوکہ دہی کے الزام کی گئی انکوائری بھی بند ہو گئی تھی۔ تحریک استحکام پارٹی کے سربراہ عبدالعلیم خان کے حوالے سے بھی انویسٹیگیشنز ہو رہی تھیں، جس کو بند کر دیا گیا تھا۔ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے شریف خاندان کی ملکیت چودھری شوگر مل کے خلاف بھی انکوائری ختم ہو گئی تھی۔ سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کی اور بے نامی اکاؤنٹس کی انکوائری جو تھی وہ بھی بند ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ جو عادل گیلانی صاحب ہیں، ماشاءاللہ کیا بات ہے جی، عادل گیلانی صاحب ہیں ٹرانسپریسی انٹرنیشنل آف پاکستان کے چیئرمین سید عادل گیلانی، ان کے خلاف بھی نیب میں انکوائری بند کر دی گئی تھی۔ یہ ترمیم جو ہیں ان کو معطل کر دیا جائے گا ملک کے وسیع تر مفاد میں، اور یہ ترمیم معطل ہونے کے بعد تمام کیسز ری اوپن ہو جائیں گے، تو پھر آپ
جسٹس عمر عطا بندیال اور ان کے ساتھی ججز کو اچھے الفاظ میں بھی یاد کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیسز ری اوپن ہو جانے چاہیے. عوام کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا اور خود دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنے ساتھ اور اپنے فائدے کے لیے کیا کیا. آپ اندازہ لگا لیں کہ عوام کو کس حال میں یہ چھوڑ گئے، صرف یہ اپنے کیسز ہی ختم کرواتے رہے. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. میں اگلے پروگرام میں اور اپڈیٹ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. ابھی تک کے لیے اتنا. اللہ حافظ.